بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی مہدی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ان ساری وجوہات کا آپ کے سامنے میں کھل کر ذکر کروں گا جو عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کا سبب بنی۔ اس میں ساری وجوہات یہ وہ ہیں جو عمران خان صاحب نے بیان کی ہیں، اور کچھ وجوہات وہ ہیں جو اداروں نے بیان کی ہیں کہ اداروں کو عمران خان کے ساتھ کیا مشکلات تھی، کیا ان کا مسئلہ کیا تھا عمران خان کے ساتھ۔ سب سے پہلی وجہ جو عمران خان صاحب نے بتائی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جھوٹے سروے کروا کر آرمی چیف کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ حکومت اب عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کو اتار دیں گے یا اگر یہ حکومت گرا دی جائے تو عوام سڑکوں پر بالکل بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے مطابق عوام میں عمران خان صاحب کی مقبولیت اب وہ نہیں تھی جو 2018 میں تھی۔ ناظرین، یہ بات کسی حد تک سچ بھی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اور باقی سارے مس گورننس کی وجہ سے کافی سارے معاملات تھے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو گئی تھی۔ لیکن جب یہ بیرونی سازش کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے، جب یہ امریکن حکومت نے جو مداخلت کی ہے پاکستان کی اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، جب اس کا عوام کے سامنے ذکر کیا تو عوام ساری اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ نون لیگ کو اس کا ذرا بھر بھی اس کے بارے میں ان کو امکان نہیں تھا، نہ ہی اداروں کو اس کا امکان تھا کہ عوام اتنی زیادہ عمران خان صاحب کی حمایت میں کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری وجہ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنا، یہ بھی حکومت کی بہت بڑی غلطی تھی، جس کا عمران خان صاحب نے خود اقرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہمیں یہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ وجہ بھی بتائی کہ یہ ریفرنس ان کی طرف سے نہیں بھیجا گیا تھا، یہ ان کی تجویز نہیں تھی، یہ وزارت قانون کی طرف سے ان کو بنا کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے ناظرین کہ یہ جو ریفرنس تھا، یہ فروغ نسیم اس وقت وزیر قانون تھے MQM کے، تو یہ ان کی طرف سے بنا کر ریفرنس بھیجا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ لیکن بہرحال جو بھی وجہ تھی، یہ بھی حکومت کے لیے مشکلات کا ایک باعث بنا، اور عمران خان صاحب اپنی اس غلطی کو اب تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ تیسری بات ناظرین، جو روس کا دورہ کیا عمران خان صاحب نے، وہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنا پاکستان میں اس PTI کی حکومت کو ختم کرنے کا۔ وہ اس لیے ناظرین کہ حکومت نے جب دورہ کیا، پاک فوج اس وقت آن بورڈ تھی، یہ عمران خان صاحب نے خود بتایا، اور فوج بھی اس کا ذکر کر چکی ہے کہ دونوں حکومت اور فوج دونوں ایک ہی پیج پر تھے روس کا دورہ کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں پر جو معاہدہ کیا عمران خان صاحب نے سستی گیس اور سستے پیٹرول کا، 30% سستا پیٹرول وہاں سے پاکستان نے حاصل کرنا تھا، جس کا معاہدہ کیا عمران خان صاحب نے۔ لیکن ناظرین، یہ معاہدہ ان طاقتوں کو کسی بھی صورت قبول نہیں تھا جن سے پاکستان پہلے پوری قیمت پر تیل لے رہا تھا۔ خاص طور پر IMF جو تھا وہ اس بات کے خلاف تھا کہ تیل جو ہے وہ جہاں سے پہلے پاکستان خرید رہا تھا وہیں سے خریدے، اور رشیا سے سستے تیل خریدنے کی وجہ سے پاکستان کی چونکہ اکانومی ناظرین بہتر ہو سکتی تھی، لیکن یہ انٹرنیشنل ادارے تو کسی بھی طرح سے اس حق میں نہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکے، وہ تو ایک شکنجہ کس رہے ہیں پاکستان کے خلاف تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جا سکے، اتنی کڑی شرائط لاگو کر دی جائیں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کی اکانومی سروائیو نہ کر سکے۔ اس کے بعد ناظرین، تیسری وجہ جو کہ ایک ادارے کے اہم سربراہ نے ایک میٹنگ میں بتائی، جو خبروں میں آ رہا ہے، جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب بہت ایروگنٹ ہو گئے تھے اور وہ سولو فلائٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، اس میں ایک بڑی بات ہے، وہ پرائم منسٹر تھے ملک کے، وہ سولو فلائٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے اداروں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ پاک فوج بھی حکومت کا ایک ادارہ ہے، اس ملک کا بڑا ایک اہم ادارہ ہے جو کہ ملک کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو ایک پرائم منسٹر سے، وزیر اعظم سے، جس کو 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو 22 کروڑ عوام نے منتخب کیا ہے، اس سے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کر دیں کہ ہم اب نیوٹرل ہو گئے، ہم حکومت کو کسی بھی معاملے میں سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، یہ بات اس طرح سے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے چیف منسٹر صاحب کو، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے سردار عثمان بزدار، اور KPK کے وزیر اعلیٰ جو بنائے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، ان پہ بھی اختلاف تھا۔ ناظرین، اس بات پہ تو عوام کو بھی میرے خیال میں کافی لوگوں کو اختلاف تھا کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے سردار عثمان بزدار، ان کی پرفارمنس، ان کی پور گورننس، اس کے لحاظ سے ہر آدمی کو شک تھا، ہر آدمی ناراض تھا
لیکن اس میں کوئی تھوڑا سا اگر انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تھوڑا پیچھے جائیں تو عمران خان صاحب ایک ایسے بندے کو بنانا چاہ رہے تھے کہ جس کو وہ سمجھتے ہوں کہ کل کو یہ پارٹی کے خلاف نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ الیکٹیبل نہ ہو یا ماضی میں حکومتوں کا حصہ نہ رہ چکا ہو، کیونکہ حکومت پہلی دفعہ آئی تھی سینٹر میں عمران خان صاحب کی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پارٹی کسی مشکلات کا شکار ہو جائے، اور وہ ایسے بندے کو چاہتے تھے کہ جو پارٹی کا پیور اور خالص ورکر ہو، جو پارٹی کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ دوسرا اختلاف تھا۔ اس کے بعد جس بات پہ انہوں نے اختلاف بتایا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پنجاب میں خاص طور پہ علیم خان اور جہانگیر ترین خان کو نظر انداز کیا گیا۔ ناظرین، یہ وجہ تو بتا دی گئی، لیکن میں ایک بات یہاں پہ کرتا ہوں آپ سے کہ کیا ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جس کو 22 کروڑ عوام نے منتخب کیا ہے، کیا اس کو اختیار نہیں اس بات کا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے اور وہ فیصلے کر سکے کہ جو ناظرین اس میں ملک کے فائدے میں ہوں وہ فیصلے کر سکیں؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں تھیں جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ ناظرین، یہاں پر بڑے دکھ سے بات کہنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے سارے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت گرانا یہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے اور یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ کس کو منتخب دوبارہ کرتے ہیں۔ عوام سب سے کڑا احتساب عوام کرتے ہیں، الیکشن کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور اس امپورٹڈ حکومت کو تھوڑا بعد میں لاتے یا الیکشن کا انتظار کرتے۔ 5 سال پورے ہونے کے بعد جب الیکشن ہو جاتے تو عوام خود فیصلہ کر لیتی کہ 5 سال جو عمران خان صاحب نے حکومت کی وہ صحیح تھی یا غلط تھی۔ اگر عوام فیصلہ کرتی ان کو منتخب نہیں کرنا تو الیکشن ہار جاتے، اور جس کو عوام منتخب کرتے وہ آ جاتی۔ لیکن اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو وقت سے پہلے بیرونی سازش پہ سب سے اہم بات ہے کہ بیرونی سازش کے کہنے پر جو گرائی گئی یہ بہت غلط ہوا، اور اب اس کا رد عمل عوام گھروں سے باہر نکل کر دکھا رہے ہیں، اور کس طرح سے اب عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی مقبولیت 2018 پر جہاں تھی اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے اب۔ تو ناظرین، اب یہ اداروں کو بھی اور اس امپورٹنٹ حکومت کو اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ابھی دن بدن ہر آنے والے دن کے ساتھ عوام میں مقبول سے مقبول تر ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی ان کا جو احتجاج ہے یہ ضرور کوئی رنگ لائے گا جس کا آنے والے دنوں میں کھل کر اظہار ہو جائے گا، اور آپ کے سامنے اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری کچھ اور وجوہات بتاؤں گا کہ اب یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے اس کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اب یہ خود کیوں الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ان سے حکومت نہیں چل رہی، یہ ساری تفصیل بتاؤں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔